الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے۔ اس کے الفاظوں کو سیکھنا، معنی اور مفہوم کو سیکھنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر سے پہلے بہت سی مباحث سمجھنی پڑتی ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اور اردو کتابوں میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن میں مذکور ہیں۔ آپ چونکہ ابتدائی طالب علم ہو، ان تفصیلی مباحث کی ضرورت نہیں، صرف 5 باتیں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، لفظ قرآن یہ مصدر ہے بر وزن غفران۔ پھر یہ مشتق کس سے ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ یہ قرآن قارنہ سے مشتق ہے اور اسم مفعول مقرون کے معنی میں ہے۔ مقرون کا معنی ملائی ہوئی کتاب، چونکہ اس میں آیتیں آیتوں کے ساتھ، صورتیں صورتوں کے ساتھ، مضمون مضمون کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ توحید کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ شرک کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ہے، مومنین کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ کفار کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے مضمون اس طرح ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن یہ قراء سے مشتق ہے اور مقروء کے معنی میں ہے پڑھی ہوئی کتاب، چونکہ یہ کتاب جب سے نازل ہوئی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کا نام قرآن ہو۔ دوسری بات، قرآن کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ باوضو اس کو ہاتھ لگائیں۔ جس پر غسل فرض ہو یا وضو اس پر فرض ہو کہ بے وضو ہے، اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ البتہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ وہ
ہر مرد ہر عورت زبانی جتنا چاہے تلاوت کرے یہ ضروری نہیں. ہاں البتہ جنبی اور حائضہ عورت اسی میں نفسا ہیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شرح معانی الآثار میں بہت سی احادیث اور اقوال صحابہ جمع کر دیے کہ حائضہ اور جنبی یہ تلاوت نہیں کر سکتے. ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے لا يقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن. تیسری بات، قرآن پاک کا یہ بھی ادب ہے کہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے. تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تعوذ کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہی حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور بسم اللہ کے متعلق حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال، ہر کام جو اچھا ہے وہ شروع نہ کیا جائے الا بسم اللہ، بعض میں ہے الا بحمد اللہ، بعض میں ہے الا بذکر اللہ، بعض میں ہے الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ تعوذ کا تذکرہ قرآن میں آیا اس لیے تعوذ پڑھنا واجب ہے. تسمیہ کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا اور وہ تمام احادیث خبر واحد ہیں، اس کا پڑھنا سنت و مستحب ہے. پھر تعوذ کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ اول ہے. تسمیہ بعد میں پڑھیں گے کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، یہ قرآن کے بعد ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعوذ صرف قرآن میں پڑھیں گے، قرآن کی ابتدا کرتے وقت. تسمیہ ہر چیز کی، ہر اچھے کام کی ابتدا کے وقت پڑھیں گے، تعوذ ہر جگہ نہیں پڑھیں گے. تیسری بات، ہم جو قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک جگہ میں جو مبہم بات ہو اس کی وضاحت دوسری جگہ قرآن پاک میں ہی دیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا درجہ کہ قرآن پاک کی تفسیر ہم حدیث کے ذریعے کریں گے، کیونکہ جس ذات پر یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ ذات جتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث.
इसमें भी हमें तफसीर ना मिले तो फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की तफसीर को देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है। तो इसका नाम होगा तफसीरुल कुरान बि अक़वालिस सहाबा। इसमें भी ना मिले तो चौथे दर्जे में हम इनके शागिर्द ताबईन से पढ़ेंगे, उनका कौल देखेंगे। उनसे भी ना मिले तो उनके शागिर्द तबा ताबईन से पढ़ेंगे। इसको तफसीरुल कुरान बि अक़वाल ताबईन, तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा कहते हैं। तो 5 दर्जे हुए। पहला दर्जा तफसीरुल कुरान बिल कुरान का, दूसरा दर्जा तफसीरुल कुरान बिल हदीस का, तीसरा दर्जा तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा। इन सहाबा इकराम में से भी खास तौर पर 2 सहाबा इकराम को तफसीर में बहुत ऊंचा मकाम था, उनको सामने रखेंगे। एक हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये खुद फरमाते हैं, सहाबा इकराम की मौजूदगी में फरमाते कि तुम समझते हो, तुम जानते हो कि मुझसे ज्यादा कुरान को और कोई समझने और जानने वाला नहीं। ये रिवायात बुखारी शरीफ से लेकर सहाय सित्ता की आखिरी किताब इब्ने माजा तक मुख्तलिफ में मिलेगी। ये इनकी जुज़वी फजीलत है, कुल्ली फजीलत आशरा मुबशरा को ही। दूसरे साहबी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अगरचे ये उम्र के एतबार से छोटे हैं, ये खुद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो मैं 10 साल का था। लेकिन इनको तफसीर में 2 वजह से बहुत ऊंचा मकाम मिला। एक तो ये कि इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिक्मा। और दूसरा ये कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा इकराम से तफसीर समझने का बहुत एहतिमाम किया था, इसलिए ये बड़े बड़े सहाबा से भी तफसीर के मामला में आगे निकल गए थे। 5वीं बात वो है रबत के सूरतों के दरमियान आयात में आपस में रबत की जरूरत है या नहीं। मुफस्सिरीन की एक जमात तो इसी तरफ गई कि रबत बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अहकामुल हाकिमीन का कलाम है। जैसे एक बादशाह जिसको जो हुक्म चाहे वो दे देता है, वजीर खजाना को कहे यूं करो, वजीर खारजा को कहे यूं करो, वजीर दाखिला को कहे यूं करो, धोबी को कहे कपड़े धो, बावर्ची को कहे खाना पकाओ, नहीं पूछा जाता कि इसको पहले क्यों कहा, इसको बाद में क्यों कहा। ऐसे ही इसमें ये नहीं पूछ सकते कि अल्लाह ने पहले ये क्यों कहा, बाद में ये क्यों कहा। लेकिन मुफस्सरीन की एक बड़ी जमात ये कहती है, ये बात ठीक है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, लेकिन फिर भी इसमें आयात का आयात से रबत है। मुतकद्दिमीन में
इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने रबत बयान करने का बहुत एहतिमाम किया। मुतअखिरीन में हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत एहतिमाम किया। हमारे उस्ताद जी हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि तफसीर की मबाहिस में सबसे मुश्किल तरीन मुझे रबत वाली बहस लगती है, इसलिए वो रबत बयान करने का बहुत एहतिमाम करते कि मेरे शागिर्दों को इससे भी मुनासबत हो जाए। मैं भी इंशाअल्लाह बयानुल कुरान को और इमाम राजी की तफसीर कबीर को और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मुफस्सिरीन की किताबों को सामने रखकर रबत का एहतिमाम करूंगा। ये 4 इब्तिदाई बातें हुई। अब आगे हम कुरान पाक का सूरत फातिहा से तर्जुमा और तफसीर शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु। सूरतुल फातिहा मक्किया आयातुहा सबउन व रुकूउहा वाहिदुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत फातिहा के तर्जमा और तफसीर से पहले इसकी 3 खुसूसियात बयान करता हूँ। पहली खुसूसियत, इस सूरत के जितने नाम हैं इतने किसी और सूरत के नहीं। बगदाद के मुतअखिरीन उलमा में एक आलिम अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं। 1270 हिजरी में इनकी वफात है। 13वीं सदी के ये बहुत बड़े आलम मुफ्ती बगदाद हुए हैं। इन्होंने अपनी माया नाज तफसीर रूहुल मानी में सूरत फातिहा के कुल 22 नाम जिक्र किए और हर नाम की वजह तस्मिया भी बयान की। पहला नाम तो सूरत फातिहा ही है। दूसरा नाम इसका जिक्र किया फातिहतुल कुरआन। तीसरा नाम उम्मुल किताब। चौथा नाम उम्मुल कुरआन। पांचवा नाम सूरतुल कंस। छठा नाम सूरतुल वाफिया। सातवां नाम सूरतुल काफिया। आठवां नाम सूरतुल असास। नौवां नाम सूरतुल हम्द। 10वां नाम सूरतुल शुक्र। 11वां नाम सूरतुल दुआ। 12वां नाम सूरतुल मसअला। और 13वां नाम सूरतुस सुआल। 14वां नाम सूरतुल मुनाजात। 15वां नाम सूरतुत तफवीज। 16वां नाम सूरतुर रुक़या।
17واں نام سورۃ الشفاء، 18واں نام سورۃ الشافعہ، 19واں نام سورۃ الصلاۃ، 20واں نام سورۃ النور، 21واں نام سورۃ القرآن العظیم، 22واں نام سورۃ السبع المثانی۔ ان 22 ناموں میں سب سے زیادہ مشہور سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ فاتحہ کا معنی مقدمہ اور خلاصہ، چونکہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ فاتحہ۔ گویا یہ سورت ایک متن ہے اور آگے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک اس کی شرح ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اس سورت کی۔ دوسری خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ یہ اول ما نزل من القرآن ہے۔ سب سے پہلے تو سورت اقرا کی 5 آیات نازل ہوئی، پھر کچھ زمانہ وحی بند رہی جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یہ تقریباً 3 سال ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں سورت یا ایھا المزمل اور سورت یا ایھا المدثر کی کچھ آیات اتری، اور پوری کی پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ سورت فاتحہ ہی۔ صحابہ کرام سے جو یہ منقول ہے اول ما نزل من القرآن، اس کا یہی معنی ہے کہ سب سے پہلے پوری سورت اترنے والی وہ سورت فاتحہ۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا بھی اسی سورت سے، اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں تلاوت کی ابتدا بھی اسی سے۔ امام اور منفرد حقیقتاً الحمد سے شروع کرتے ہیں اور مقتدی حکماً الحمد سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کا قرآن پاک پڑھنا یعنی سورت فاتحہ اور آگے سورت پڑھنا یہ مقتدیوں کی طرف سے بھی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح امام، مقتدی، منفرد جو بھی نماز شروع کرے گا وہ الحمد سے شروع کرے گا، اور اس کی فضیلت صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جس کو ہمارے قریب زمانہ کے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے
اپنی تفسیر معارف القرآن میں صحیح مسلم کے حوالہ سے ذکر کیا، وہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کہ ایک حصے میں حمد و ثنا ہے اور دوسرے حصے میں دعا اور درخواست ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو حق تعالی فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ چونکہ اللہ تعالی سورۃ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کو ایک ہی یا دو سانسوں میں ہی نہ پڑھ جائے، بلکہ ہر آیت پر ٹھہرے، ایک سانس میں ایک آیت پڑھے، اس کے مضمون پر بھی توجہ کرے اور اللہ کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے اس پر بھی توجہ کرے۔ تو اس توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھے گا وہ خشوع اور خضوع والی ہوگی اور اللہ کا قرب بڑھانے والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اب آگے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جائے۔